فروری کے دوسرے ہفتے کی بات ہے۔ امتحان میں کل 1.5 مہینہ رہ گیا تھا اور مجھ پر آنے والے خطرناک وقت کا خوف بھوت بن کر سوار ہو گیا تھا۔ میں نے خود اپنی پڑھائی پہلے سے تیز کر دی تھی اور کافی سنجیدہ ہو گیا تھا، لیکن جیومیٹری کے مسائل میری سمجھ میں نہ آتے تھے۔ داؤ جی نے بہت کوشش کی لیکن کچھ بات نہ بنی۔ آخر ایک دن انہوں نے کہا، کل 52 پراپوزیشنز ہیں، زبانی یاد کر کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ میں انہیں رٹنے میں مصروف ہو گیا، لیکن جو پراپوزیشنز رات کو یاد کرتا صبح بھول جاتی۔ میں دل برداشتہ ہو کر ہمت چھوڑ سی بیٹھا۔ ایک رات داؤ جی مجھ سے جیومیٹری کی شکلیں بنوا کر اور مشقیں سن کر اٹھے تو وہ بھی کچھ پریشان سے ہو گئے تھے۔ میں بار بار اٹکا تھا اور انہیں بہت کوفت ہوئی تھی۔ مجھے سونے کی تاکید کر کے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں کاپی پینسل لے کر پھر بیٹھ گیا اور رات کے 1:30 بجے تک لکھ لکھ کر رٹا لگاتا رہا، مگر جب کتاب بند کر کے لکھنے لگتا تو چند فکروں کے بعد اٹک جاتا۔ مجھے داؤ جی کا مایوس چہرہ یاد کر کے اور اپنی حالت کا اندازہ کر کے رونا آ گیا اور میں باہر صحن میں آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ کے سچ مچ رونے لگا۔ گھٹنوں پر سر رکھ کے رو رہا تھا اور سردی کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے کوئی 1.5 گھنٹہ گزر گیا تو میں نے داؤ جی کی عزت بچانے کے لیے یہی ترکیب سوچی کہ ڈیوٹی کا دروازہ کھول کر نکل جاؤں اور پھر واپس نہ آؤں۔ جب فیصلہ کر چکا اور عملی قدم آگے بڑھانے کے لیے سر اوپر اٹھایا تو داؤ جی کمبل اوڑھے میرے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے بڑے پیار سے اپنے ساتھ لگایا تو سسکیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ صحن میں پھیل گیا۔ داؤ جی نے میرا سر چوم کر کہا، لے بھائی تنبورے، میں تو یوں نہ سمجھتا تھا، تو بہت ہی کم ہمت نکلا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کمبل میں لپیٹ لیا اور بیٹھک میں لے گئے۔ بستر میں بٹھا کر انہوں نے میرے چاروں طرف رضائی لپیٹی اور خود پاؤں اوپر کر کے کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، اقلیدس چیز ہی ایسی ہے، تو اس کے ہاتھوں یوں نالا ہے۔ میں اس سے اور طرح تنگ ہوا تھا۔ حضرت مولانا کے پاس جبر و مقابلہ اور اقلیدس کی جس قدر کتابیں تھیں انہیں میں اچھی طرح سے پڑھ کر اپنی کاپیوں میں اتار چکا تھا۔ کوئی ایسی بات نہ تھی جس میں الجھن ہوتی۔ میں نے یہ جانا کہ ریاضی کا ماہر ہو گیا ہوں، لیکن ایک رات میں اپنی کھاٹ پر پڑا متساوی الساقین کے ایک مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ بات الجھ گئی۔ میں نے دیا جلا کر شکل بنائی اور اس پر غور کرنے لگا۔ جبر و مقابلہ کی روح سے مفروضہ کا جواب ٹھیک آتا تھا، لیکن علم ہندسہ سے پایا ثبوت کو نہ پہنچتا تھا۔ میں ساری رات کاغذ سیاہ کرتا رہا، لیکن تیری طرح سے رویا نہیں۔ الگ صبح میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے اپنے دستے مبارک سے کاغذ پر شکل کھینچ کر سمجھانا شروع کیا، لیکن جہاں مجھے الجھن ہوئی تھی وہیں حضرت مولانا کی تباہ رسا کو بھی کوفت ہوئی۔ فرمانے لگے، چنت رام، اب ہم تم کو نہیں پڑھا سکتے۔ جب استاد اور شاگرد کا علم ایک سا ہو جائے تو شاگرد کو کسی اور معلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میں نے جرأت کر کے کہہ دیا کہ
حضور اگر کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں اسے کفر کے مترادف سمجھتا، لیکن آپ کا ہر حرف اور ہر شوشہ میرے لیے حکم ربانی سے کم نہیں، اس لیے خاموش ہوں۔ بھلا آقائے غزنوی کے سامنے قیاس کی کیا مجال؟ لیکن حضور مجھے دکھ بہت ہوا ہے۔ فرمانے لگے، تم بے حد جذباتی آدمی ہو، بات تو سن لی ہوتی۔ میں نے سر جھکا کر کہا، ارشاد۔ فرمایا، دلی میں حکیم ناصر علی سیستانی علم ہندسہ کے بڑے ماہر ہیں، اگر تم کو اس کا ایسا ہی شوق ہے تو ان کے پاس چلے جاؤ اور اکتساب علم کرو، ہم ان کے نام رکا لکھ دیں گے۔ میں نے رضامندی ظاہر کی تو فرمایا، اپنی والدہ سے پوچھ لینا، اگر وہ رضامند ہو تو ہمارے پاس آنا۔ والدہ مرحومہ سے پوچھنا اور ان سے اپنی مرضی کے مطابق جواب پانا انہونی بات تھی، چنانچہ میں نے ان سے نہیں پوچھا۔ حضور پوچھتے تو میں دروغ بیانی سے کام لیتا کہ گھر کی لپائی پتائی کر رہا ہوں، جب فارغ ہوں گا تو والدہ سے عرض کروں گا۔ چند ایام بڑے اضطرار کی حالت میں گزرے، میں دن رات اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا، مگر صحیح جواب برآمد نہ ہوتا۔ اس لاینحل مسئلے سے طبیعت میں اور انتشار پیدا ہوا۔ میں دلی جانا چاہتا تھا، لیکن حضور سے اجازت نہ مل سکتی تھی، نہ رکا۔ وہ والدہ کی رضامندی کے بغیر اجازت دینے والے نہ تھے، اور والدہ اس بڑھاپے میں کیسے آمادہ ہو سکتی تھی؟ ایک رات جب سارا گاؤں سو رہا تھا اور میں تیری طرح پریشان تھا، تو میں نے اپنی والدہ کی پٹاری سے اس کی کل پونجی سے 2 روپے چرا لیے اور نصف اس کے لیے چھوڑ کر گاؤں سے نکل گیا۔ خدا مجھے معاف کرے اور میرے دونوں بزرگوں کی روحوں کو مجھ پر مہربان رکھے۔ واقعی میں نے بڑا گناہ کیا، اور ابد تک میرا سر ان دونوں کرم فرماؤں کے سامنے ندامت سے جھکا رہے گا۔ گاؤں سے نکل کر میں حضور کی حویلی کے پیچھے ان کی مسند کے پاس پہنچا، جہاں بیٹھ کر آپ پڑھاتے تھے۔ گھٹنوں کے بل ہو کر میں نے زمین کو بوسہ دیا اور دل میں کہا، بدقسمت ہوں، بے اجازت جا رہا ہوں، لیکن آپ کی دعاؤں کا عمر بھر محتاج رہوں گا۔ میرا قصور معاف نہ کیا تو آپ کے قدموں میں جان دے دوں گا۔ اتنا کہہ کر اور لاٹھی کندھے پر رکھ کر میں وہاں سے چل دیا۔ سن رہا ہے؟ داؤ جی نے میری طرف غور سے دیکھ کر پوچھا۔ رضائی کے بیچ خار پشت بنے میں نے آنکھیں جھپکائیں اور ہولے سے کہا، جی